جب اپنے جیسوں میں ہوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، اور جب کائنات کی نسبت دیکھا جائے تو حسین بادشاہ ہیں، یعنی شاہ بنانے والے ہیں، جی شاہ بنانے والے ہیں، سرداری دینے والے ہیں۔ تو اب علامہ اقبال کہتے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف والے فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ جب انہی جیسوں میں دیکھیں گے تو دین ہے، جب ہماری نسبت دیکھیں گے تو دین پناہ ہے۔ دید کا مسئلہ ہے، اینکوں کا مسئلہ ہے، جی سرخ شیشوں کی اینک لگا دیں تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ دید کا مسئلہ ہے، کون کس نئے اینک سے دیکھ رہا ہے، کون کس دید سے دیکھ رہا ہے۔ یہ دید کا ہی تو مسئلہ تھا جو سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں دیکھتے۔ میرے بچوں، جوانوں، اہل بیت کو ایک دید سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو دیکھنے کے لیے اینک بنوانی پڑے گی، جس جگہ اینک بنائی جاتی ہے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کی آنکھوں سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید۔ سر دے دیا حسین نے مگر نہیں دیا تو ہاتھ نہیں دیا بیعت کے لیے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد، آصف بھائی کچھ دیر پہلے آ گئے ہوتے تو میں آپ سے کلام سنتا۔ لاہور کا بڑا نام ہے، کراچی والے تو ان کے مرید ہیں جی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دیا مگر حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین جی۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، سطر عنوان نجات نقش الا اللہ، حقا کے بنا الہ الہ۔ وہ کہہ رہے ہیں حقا کے بنا الہ الہ، اقبال کہہ رہے ہیں نقش الا اللہ۔ آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، آدھا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں، سارے بڑوں کو مانو گے تو حسین سمجھ میں آئے گا۔ کسی کی کوئی دید ہے، کسی کی کوئی دید ہے۔ کوئی حسین کو اقرار حق کی اینک سے دیکھ رہا ہے، کوئی حسین کو انکار باطل کی دید سے دیکھ رہا ہے۔ انکار باطل معین الدین چشتی کی اینک ہے، لا الہ۔ اقرار حق علامہ اقبال کی اینک ہے، الا اللہ۔ لیکن پورا کلمہ اگر بناؤ گے تو حسین سمجھ میں آئے گا۔ یعنی یہاں لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے علم تر، ابھی میں نے ترجمے کے لیے مدد مانگی ہے آپ کی توجہ کی۔ علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، تم نے دیکھا میرے حبیب کہ اللہ نے تمہیں کیسی مثال دی کلمہ طیبہ کی، کا شجرۃ طیبہ، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ میں تیسری آیت میں کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے، اس کی ایک ہی صفت کو بیان کیا۔ صفات تو ہوں گی اسی میں کہ جس کا وجود ضروری ہوگا، جو منفور ہوگا ملعون ہوگا اس کی صفات کا کیا کرنا ہے۔ لہذا 3 صفات بیان ہوئی ہیں کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کی۔ کیا؟ سب سے پہلی اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، یہ طوفانوں سے گرنے والا نہیں ہے، یہ دھوپ اور تمازت سے سوکھنے والا نہیں ہے۔ توجہ ہے، یہ لوگوں کے کلہاڑیوں اور آریوں سے کٹنے والا نہیں ہے، یہ کسی کیڑے کے برائی سے جلنے والا اور گھن کھانے والا نہیں ہے۔ اصلها ثابت، طرح طرح کے رنگ، طرح طرح کے نئے رنگ، طرح طرح کے ہیلے بہانے دنیا اپنائے گی مگر انہیں کچھ نہیں ہوگا، اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو جو چاہیں اس کے خلاف استعمال کریں اپنی طاقت کو، مگر اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا۔
میں اپنے اس مطلب کو اگر قرآن سے مستند کر دوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. کچھ لوگوں کا ارادہ ہے اور ارادہ رہے گا کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھائیں. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا، روشن رکھے گا، چاہے کافروں کو برا لگتا رہے. کسی کو کچھ بھی برا لگے، کیسا ہی برا لگے، مگر اللہ اپنے نور کو جلتا رکھے گا. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. آپ نے غور کیا شجرہ طیبہ کے دشمنوں کی ساری طاقت کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے پھونک بول کے. پھونک سے زیادہ ان میں دم ہی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے سرمائے، بڑے بڑے بجٹ پاس کر لیں، بڑے بڑے چیک کلیئر کروا لیں، مگر ان کی ساری طاقتیں جو بھی اہل بیت کے خلاف استعمال ہوں گی وہ پھونک سے زیادہ نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیں. میں ابھی تو آیت کے ترجمے کی منزل میں ہوں، ابھی تو میں نے فضائل نہیں شروع کی ہے. اللہ کرے مجھے توفیق ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ ان معطر اور منور سماعتوں کے حوالے نورانی گفتگو کر سکوں. اور ہماری بہن محترمہ نے جو مجھے کہا اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایک عرصے سے، یہ خواتین، یہ بزرگ خاتون، جناب محترمہ مہر بخاری صاحبہ کی والدہ، ان کی خالہ، ان کی بہنیں، اس پوری فیملی کے ممبران یہاں تشریف فرما ہیں، ایک عرصے سے خواہش تھی، نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب مولا حسین نے چاہا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. تو آیت کا ترجمہ ابھی میں گزر رہا ہوں اور آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. دیکھیے پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر مجھے اور کچھ سوچنا ہے. وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی دوسری صفت، میں نے کہا 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی صفت جڑیں مضبوط ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہمارے بچے جوان پریشان ہو کے کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، عزاداری کا کیا ہوگا، محفلوں کا کیا ہوگا، علم کا کیا ہوگا، ذکر اہل بیت کا کیا ہوگا. وہ تسلی رکھیں، اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے. البتہ میری کوتاہیوں کی سزا مجھے ملے گی، یعنی میری کوتاہیوں کی، اس ذکر کے نوکروں کی کوتاہیوں کی انہیں سزا ملے گی، مگر اس ذکر کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ میں اگر یوں کہہ دوں کہ بہت سے ہم جیسے جائیں گے تو شاید یہ ذکر اچھا ہو جائے. بہت سے لوگوں کی وجہ سے اس ذکر کی تبلیغ میں کمی ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب انہیں فلاں اور فلاں صاحب کو سب کچھ پتا ہے تو یہ مولائی کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے. بعض اوقات بعض کاموں میں، بعض چیزوں کے تسلیم کروانے میں مجھ جیسے لوگ رکاوٹ ہے. میں اپنے اوپر ہی رکھ کر بات کروں گا نا بھائی، تاکہ بات تو میری سن لی جائے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. تو پہلی صفت اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پہلی صفت اصلھا ثابت. دوسری صفت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. اچھا تیسری صفت سن لیجئے تو پھر وفرعھا فی السماء کے اوپر غور کروں گا. تیسری صفت ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ شجرہ طیبہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. بھئی غور نہیں کر رہے آپ، آیت کا ترجمہ ہی کتنا حسین ہے، آیت ہی کتنی روشن ہے. یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. دنیا میں کوئی درخت بتاؤ اہل بیت کے علاوہ جنہوں نے ہر حال میں عطا کیا ہو. اللہ نے قرآن مجید میں جسے شجرہ طیبہ کہہ کر یاد کیا ہے، اس کی ایک شاخ کے اوپر بات کرنے آیا ہوں جسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں اور پھر وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے.
میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی درخت باردار ہو اور اس کی شاخیں اوپر جا رہی ہوں. جتنا درخت باردار ہوتا ہے اتنی شاخیں پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہیں. یعنی ہمیں مشاہدے کے اعتبار سے وہ باردار درخت جس کی شاخیں اوپر جا رہی ہوں یہ نظر نہیں آتا. درخت بھی پھل دیتا ہو اور ہر موسم میں پھل دیتا ہو, ہمیشہ دینے والا ہو اور شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہوں, تو کیسے سمجھیں گے یہ درخت کون سا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں, جس کی جڑ مضبوط ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ پھل دینے والا درخت ہے جو رہتا زمین پر ہے مگر کھاتے آسمان والے ہیں. کوئی ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمانوں, بھائی شاخیں آسمانوں میں کیسے جائیں گی, پھر سما کیسے جائیں گی؟ ماننا پڑے گا کوئی ایسا وجود ہے جس کا وجود یہاں نظر آتا ہے مگر استفادہ آسمان والے کرتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَاسِيرًا. صلوات. ایک گھرانہ ایسا ہے جو یتیم, مسکین اور اسیر کو عطا کرتا ہے. ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ مانگنے والا یتیم ہے, یتامہ نہیں ہے. مانگنے والا اسیر ہے, اسرا نہیں ہے. مانگنے والا مسکین ہے, مساکین نہیں ہے, مگر روٹیاں 5 ملتی ہیں. میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا مانگنے والا ایک تھا, ایک اسے دے دیتے, باقی روٹیوں سے خود افطار کر لیتے. عجب نہیں جواب آئے علی کا کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر مانگنے آئے ہیں, جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوگی. ممبر حسین ہے, مستند گفتگو ہو اور قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہو. یہ واحد درخت ہے, یہ واحد شجرہ طیبہ ہے, یہ وہ واحد درخت ہے جو ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے, شاخیں بھی آسمانوں میں ہیں اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں. رہتا یہاں ہے, کھلاتا وہاں والوں کو ہے. ہم نے تو اب تک سنا تھا کہ رزق وہاں سے آتا ہے, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ رزق وہاں سے آتا ہے. یہ کون ہے جو یہاں سے وہاں رزق بھیجتا ہے؟ وہ آنے والا مسکین ہے, یتیم ہے اور اسیر ہے. وہ کون مسکین, اسیر اور یتیم ہے جو یہاں پر آتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے؟ ایک منظر دکھا دوں بچوں کو, توجہ چاہوں گا. آج جو دن گزرا ہے, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, انتہائی حسین لمحات ہیں میرے عزیزو. ہر امام معصوم کی آمد پر نبی مکرم خوش ہیں, اور کریم جب خوش ہوتا ہے تو عطا کرتا ہے. تو کریم عطا کرنے کی کیفیت میں ہے, مگر سب کی آمد ہے, مگر حسین حسین ہے. آپ دیکھیے 4 محمد ہیں, 4 علی ہیں, 2 حسن ہیں, 1 جعفر ہے اور 1 حسین ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسین تمام ائمہ اہل بیت میں ایک ہی ہیں. تو جیسے دنیا میں وہ ایک ہیں, دنیا میں آنے میں بھی ایک ہی ہیں. اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت آ رہے ہیں دنیا کے اندر. یاد رہے میرے بچوں جوانوں کو کہ ہم ان کے اس دنیاوی حیات کے بھی قائل ہیں, کیونکہ صحابہ کرام نے دیکھا, اولیاء الہی نے دیکھا, ہاتھوں کا بوسہ لیا, مانگنے والوں نے استفادہ کیا. ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ دنیاوی حیات رکھتے تھے, مگر وہ معرفت سے خالی وجود ہوگا جو صرف انہیں دنیا میں ڈھونڈتا ہو. ان کا وجود اس دنیا کے بننے سے پہلے کا ہے. میں نے ایک جملہ ابھی ٹاؤن شپ کے خمسے کے اندر کہا تھا کہ مولا علی کو چوتھے اور پہلے کی الجھن میں ڈالنے والوں, حسین کو آدم سے پہلے, علی کو آدم سے پہلے ڈھونڈو. آدم علیہ السلام سے پہلے مولا علی کو ڈھونڈو. سب ختم ہو جائے گا, قیامت میں ڈھونڈو تو علی کو ڈھونڈو. میرے مولا نبی فرماتے ہیں علی صاحب لوائی, علی محشر میں میرے آگے آگے چلیں گے.
میں علی کے پیچھے چلوں گا. صحابی محترم کی آواز آئی, یا رسول اللہ آپ افضل ہیں, علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا علی صاحب و لوائی, علی میرا علمدار ہے, علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یاد رہے میرے بچوں جوانوں, کبھی بھی کسی کو لاغر, ناتوان, بچہ, عورت, کمزور, جی پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر, سائیکل پر پیدل چلتا ہوا دیکھ کر, چپل اگر پھٹی ہوئی ہو, کالر ادھرا ہوا ہو, تو اسے حقیر نہ سمجھنا, اسے حقیر نہ سمجھنا. اس لیے کہ اللہ کا کام اللہ کا ہے, بندوں کے کام بندوں کے ہیں. بندے اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دیں تو ساری توانائیاں خرچ کر کے ایک بہت بڑا وجود بناتے ہیں, اور اللہ چیونٹی سے وہ کام لے لیتا ہے. اللہ کا طریقہ کچھ اور ہے. اس نے نمرود جیسے کو مچھر سے مارا ہے, جو حضرت ابراہیم کو مارنا چاہتا تھا. اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیل سے مارا ہے. ہاتھیوں کے مقابل اگر اللہ نے ہاتھی بھیج دیے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیتا. دشمن کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا ہی تو فتح ہے. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے. اتنا موٹی کھال والا جانور, جی اتنا سنگین اور وزنی جانور, اس کو مارنے کے لیے اس نے اتنا سا پرندہ بھیجا جو میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے. اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی, اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا, ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے, مگر ایسا ناتوان سا پرندہ اتنے قوی ہیکل جانور کو مار رہا ہے, اور اتنے کنکر برسائے کہ اس کی کھال پھٹنے لگی, زخمی ہونے لگا, سواریوں کو گرانے لگا, اپنے سواروں پر پیر رکھ رکھ کر انہی کو کچلنے لگا. ہاتھی اللہ نے ابابیل کے لشکر سے اصحاب فیل کو مارا ہے. جی اور کیا کہا, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ہم نے ان پر ایک طیر بھیجا جس کا نام ابابیل ہے. کوئی کنکر بھی خطا نہیں جاتا تھا, وہ کنکر چھوڑتے تھے تو جا کر اپنے ہدف پہ لگتا تھا, اس لیے کہ بھیجا ہوا ہے. بھیجا ہوا اگر جانور بھی ہو تو غلطی نہیں کرتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ تو آپ اللہ کے کام تو دیکھیے کہ غار میں نبی ہیں, مولا علی کو بستر پر لٹا کر اہتمام کر رہا ہے. بستر پہ نبی نہیں ہیں, علی کو لٹا کے انتظام کر رہے ہیں. غار میں نبی ہیں, مکڑی کا جالا تنوا کے انتظام کر رہا ہے, نہیں ہے. بھئی تھکے نہیں میری باتوں سے, اگر بات جا رہی ہو تو گردن ضرور ہلا دیجئے. بستر پر نبی نہیں ہیں, علی کو لٹا کے انتظام کر رہا ہے, اللہ کے ہیں. غار میں نبی ہیں, مکڑی کا جالا تنوا کے کبوتری سے انڈے دلوا کر انتظام کر رہا ہے کہ نہیں ہے. اگر انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تقیہ کرے تو جائز, اگر ان کی عقل کے مطابق اللہ کام کرے تو جائز, اور اگر ان کی عقل کے مطابق ہم بات کریں تو وہ بدعت. پہلے بندے سے لیتے آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کرتے نعرے. ماشاءاللہ, اللہ کے کام دیکھیں. بلند تر
توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وہ کون سا درخت ہے، وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے جو رہتا زمین میں ہے، کھلاتا آسمان والوں کو ہے؟ جی جی، واسطہ فیض کا لفظ میرے بچوں جوانوں نے سنا ہے؟ کیا بات، واسطہ فیض. ہمیں اگر ہم پرانی زبان میں کہتے تھے کھیرا، ایک روٹی کا ذرہ، ایک روٹی کا ذرہ بھی ملتا ہے نا، تو جن کے ذریعے ملتا ہے انہیں حسین کہتے ہیں. یہ واسطہ فیض ہے جی، یہ واسطہ فیض ہے جی. ہو نہیں سکتا. اچھا، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ رحمان ہے، یعنی کافروں اور مشرکوں اور مسلمانوں سب کو دیتا ہے. اللہ رحیم ہے، یعنی مسلمانوں کو دیتا ہے. جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں انہیں رحیم کے قلمدان سے عطا کرتا ہے، جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے انہیں رحمان کے قلمدان سے دیتا ہے. ملتا باغیوں کو بھی ہے، ملتا اطاعت گزاروں کو بھی ہے، مگر جو اطاعت گزار ہیں وہ کھاتے ہیں نمک کو حلال کر کے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ جو آسمان والوں کو دینے والا درخت ہے نا، یہ آسمانوں تک اس کی شاخیں ہیں، آسمان والوں کو کھلاتے ہیں. اس کا ایک منظر دیکھیے آپ. یوں تو دنیا میں ہر امام معصوم ائمہ اہل بیت کا ہر فرد دنیا میں اس عالم ذر سے، عالم انوار سے منتقل ہو کر آیا، یعنی وہیں تھے، ان کی جگہ وہ تھی. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ یہاں بھیج دیا. یعنی میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ ان کا معراج پر جانا کمال ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا ہے. یہ وہاں گئے، یہ بڑا کمال ہے، معراج ہوئی سرکار کو، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ یہاں رہے. جیسے علامہ عزیز شان حیدر جوادی 2 مصروں میں کہتے ہیں، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. بھائی میں تو چیخ چلا کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، سادہ سادہ گفتگو کروں گا، اور آپ کی سماعتیں ہیں جو میرا ساتھ دیں گی، تو اور آپ ماشاءاللہ اچھا سن رہے ہیں. تو ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں نا، میں ان بچوں سے کہوں گا کسی کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں کیا کرو. جی ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ ظلم ہے اہل بیت کا کسی سے مقایسہ کریں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، امت مصطفیٰ کے کسی فرد کا مقایسہ اہل بیت کے ساتھ مت کیا کرو. مولا علی کا جملہ مکمل نہیں ہوا. کیف یسوی من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہوں. تو سب کا مقام ہوگا، مگر ان کا ان کے ساتھ ہوگا. اہل بیت کا مقابلہ نہیں کرو کسی سے. اہل بیت کا کسی سے، وہ ایسے ہیں تو اہل بیت ایسے ہیں تو وہ بھی ایسے ہیں، یہ باتیں نہیں کرو. یہ شایع نشان نہیں ہے، یہ معیار سے گری ہوئی باتیں ہیں. میں نے ایک جگہ ایک جملہ ابھی کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ اگر مولا علی کو تلاش کرنا ہے تو چوتھے اور پہلے کی بحث سے نکلو. مولا علی قبل الخلق تھے، بعد الخلق رہیں گے، مع الخلق رہیں گے. حجت خدا کی بات ہو رہی ہے نا، امام حسین کی بات ہو رہی ہے نا. یہ خلق سے پہلے تھے، خلق کے بعد رہیں گے، اور خلق کے ساتھ رہیں گے. کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں رہے گا. یہ مہدی نہیں ہے، حسین ہے. خود علامہ اقبال نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حسین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی اور شامی بدلتے ہیں، حسینی نہیں بدلتا. جو روزانہ ڈھنگ بدلے، جو روزانہ رنگ بدلے، جو روزانہ در بدلے، جو روزانہ عقیدہ بدلے، وہ حسینی نہیں ہو سکتا.
میرے بچوں آپ کو اقلاع عمل دے رہا ہوں، حسین کے ماننے والے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اپنا معیار اونچا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بلند کرنا ہوگا، اپنے خیال کو بلند کرنا ہوگا، اونچی سوچ رکھنی ہوگی۔ سطحی سوچ رکھنے والے حسینی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ گھرانہ، اچھا میں نے عرض کیا کہ یہ قبل الخلق بھی ہیں، بعد الخلق بھی ہیں، مع الخلق بھی ہیں، یہ ایک ان کی کیفیت ہے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب قبر مبارک میں جاتے ہیں تو ایک اور کیفیت ہے، جب اٹھائے جائیں گے محشر کے اندر اس سے پہلے رجعت میں آئیں گے ایک اور کیفیت ہے، اور رجعت کے بعد جب محشر میں اٹھائے جائیں گے ایک اور کیفیت ہے۔ میں اگر انہی پانچوں مرحلوں کی کیفیتیں بیان کروں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک خلا، ایک فضا، ایک جگہ، ایک مرحلہ، ایک موقع، ایک جگہ نہیں ہے جہاں یہ نہ ہو۔ خلق سے پہلے، سنگین باتیں تو نہیں کر رہا، خلق سے پہلے، خلق کے بعد میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سدیر سیروفی راوی ہیں، امام کے خاص شاگرد ہیں، اصحاب اجماع میں سے ہیں، بڑے صحابہ اکرام میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا مجھے سیدہ کی عظمت کچھ عطا کریں، سیدہ کی عظمت پر کچھ عطا کریں۔ تو امام مسکرائے اور فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق آدم بألف سنہ، اللہ نے نور فاطمہ کو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات۔ میرا سنی شیعہ مجمع فضائل سننے کے لیے آیا نا۔ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے حضرت فاطمہ کے نور کو بنایا۔ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں۔ سدیر سیروفی نے فوراً پوچھ لیا مولا اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ زہرا انسان نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، آدمی کی اولاد نہیں ہے، انسان نہیں ہے؟ فرمایا یہی سوال رسول اللہ سے ایک صحابی نے کیا، تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا فاطمہ حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ میرا مضمون جناب زہرا کی خدمت میں زیادہ رہنا نہیں ہے، بی بی کے بچے کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اس نقطے کو روشن کر رہا ہوں کہ یہ خلق سے پہلے کے ہیں۔ اس مطلب کی تائید میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں۔ فرمایا حوراء انسیہ، یہ انسانی شکل میں حور ہے۔ تو پھر میرے جد رسول اللہ سے اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ انسانی شکل میں حور ہیں تو پھر رہتی کہاں تھی؟ ابھی تو زمین نہیں بنی، ابھی آسمان نہیں بنا، ابھی حضرت آدم نہیں بنے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہوتی کہاں تھی، رہتی کہاں تھی؟ فرمایا کانت تحت حقۃ العرش، عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ، اس میں میری فاطمہ کا نور تھا۔ کانت تحت سرداق العرش، یہ لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، سرداق، حقہ جی، غوامض تحت العرش، عرش کی گہرائی میں تھی، یہ لفظ بھی آیا ہے، میری فاطمہ عرش کی گہرائی میں تھی جی، عرش کے نیچے بنے ہوئے ایک حقے میں، یعنی ایک صندوق میں تھی۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے بات سنگین نہ ہو جائے، زیارت جامع آج ہی پڑھ لیجئے گا۔ ایک امام معصوم نے سارے ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے انتم ایبۃ علم اللہ، اے اہل بیت آپ اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہیں۔ اللہ جہاں اپنا علم رکھتا ہے آپ وہ ہیں۔ یعنی میں اگر لفظوں کو یوں تبدیل کروں، یوں کہوں سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکروں میں ڈھالتا ہے تو انہیں اہل بیت نام دیتا ہے۔ یہ سب اگرچہ میں اپنے اوپر اتنا اب الحمدللہ کنٹرول ہے کہ میں اگر حاشیے میں جاتا ہوں تو پلٹ کے واپس اپنے اصلی مطلب پر آ جاتا ہوں،
لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میرا حاشیہ لمبا ہو جائے اور اصلی بات میری دور ہو رہی ہو تو آپ مجھے آواز دیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ اصلی بات یہ کر رہے تھے اور آپ پھر وہ حاشیے میں زیادہ چلے گئے. کوشش کروں گا کہ پلٹ کے واپس اصلی مطلب پر آ جاؤں، اصلی سطر پر آ جاؤں. اور اصلی سطر میری یہ ہے کہ یہ اس کائنات سے، اس دنیا اور اس عالم سے پہلے کے ہیں. اب پہلے کے ہیں جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، تو لمحات نہیں تھے، آنات نہیں تھے، ساعتیں نہیں تھی، گھنٹے نہیں تھے، دن نہیں تھے، ہفتے نہیں تھے، مہینے نہیں تھے، سال نہیں تھے. تو اب میں پہلے کو کیسے سمجھوں گا؟ تو میرے بچوں جوانوں، کچھ باتیں سننے کی ہیں، سمجھ میں مرنے کے بعد آئیں گی. ساری باتوں کو یہاں سمجھنے کی کوشش نہیں کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کتنی ہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے اس لیے کہ ان کے سمجھنے کی نہیں ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو ماں کے شکم میں موجود جنین کو بتائیں گے تو سمجھے گا نہیں کہ دنیا کیسی ہے، لاہور کا فلاں محلہ کیسا ہے. وہ کہے گا مجھے کیا پتا، کیسے سمجھوں؟ دنیا میں آؤں گا، وہاں جاؤں گا تو دیکھوں گا کیسا ہے. کتنی ہی باتیں ہیں جو اس دنیا میں ہم اس آخرت کی سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا. مولا علی فرماتے ہیں الناس یناموا اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب اٹھیں گے. اس لیے سن لیجئے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. اور اگر کوئی کہے کہ جب ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، جب ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہے، تو مولانا گھنٹہ لگا دیا آپ نے وہ باتیں بتانے میں جو ہمارے کام کی نہیں تھی، ہمیں بتائی کیوں رہے تھے؟ تو بھائی میں جن کی بات کر رہا ہوں ذکر سن کے آپ کے چہرے کھل رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کریں اہل بیت کے فضائل سن کر. جتنا اہل بیت کے فضائل کو سنا جائے گا اللہ اکبر سمجھ میں آئے گا. اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی جتنا ہم اہل بیت کو سمجھیں گے اور ان کی معرفت حاصل کریں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ تحت حقت العرش، میری فاطمہ عرش کے نیچے بنے ہوئی ایک جگہ میں تھی. سوال کرنے والا بھی شاگرد حسین ہے، عظیم ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ نہیں تھک رہے ہیں آپ میری بات. جناب زہرا کی غذا سمجھ میں آ جائے تو حسین کی خود سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید. میری فاطمہ 4 غذائیں وہاں لیتی تھی. پوچھنے والے نے پوچھا عرش کے ساتھ، عرش کے نیچے بنی ہوئی جگہ میں، گہرائی میں، عرش کی سنگینی میں، عرش کی گہرائی میں فاطمہ رہتی تھی، اس وقت میں غذا کیا لیتی تھی فاطمہ؟ تو سرکار نے فرمایا التسبیح ہو و تقدیس ہو و تحلیل ہو و تحمید. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں: تسبیح، تقدیس، تحلیل اور تحمید. تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ. سبحان اللہ. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں عرش کے نیچے جب وہ رہتی تھیں. سبحان اللہ. میں طالب علم ہوں اور ایک ایک تسبیح کے اوپر اگر تھوڑی گفتگو کروں گا تو مجھ طالب علم کو گھنٹہ چاہیے. یقیناً میرا یہ مضمون ابھی نہیں ہے مگر حسین مضمون ہے. میری فاطمہ کی 4 غذاؤں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی اللہ اکبر جی، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ. میں ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں. اصلی مضمون یہ میں نے پہنچا دیا کہ یہ اس کائنات اور اس دنیا کی خلقت سے پہلے تھے اور اس عالم میں غذا بھی لیتے تھے. ظاہر ہے کہ ہر غذا لینے والا اس عالم کے مطابق ہی غذا لیتا ہے جس میں وہ رہتا ہے. تو یہ جب عالم انوار میں تھے تو غذائیں بھی نورانی تھیں، مگر کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہ جب عالم انوار سے عالم مادہ میں آتے ہیں تو غذائیں بدلتی نہیں ہیں. نہیں گئی میری بات؟ بھائی اگر عالم بدل رہا ہے تو عالم کی غذا بھی بدلے گی. وہ عالم انوار کی غذا تھی، یہ عالم مادہ ہے.
وہاں لا الہ الا اللہ غذا لیتی تھی، یہاں روٹی لیں گی. یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہاں روٹی اور پانی لیتی ہیں، وہاں لے رہی تھی سبحان اللہ. وہاں کی غذا وہ تھی، یہاں کی غذا یہ ہے. کمال اس گھرانے کا یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد بھی وہی غذا لیتی ہیں. سبحان اللہ. ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا، ان کی غذاؤں میں فرق نہیں پڑتا. میرے مولا نے سلمان کو سینے سے لگا کر کچھ دیر تک لپٹائے رکھا. سلمان کہتے ہیں جب مجھے علی نے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تو 3 دن تک کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی میں تو ایسی ہی گفتگو کروں گا، ذرا برداشت فرمائیے، قبول فرمائیے. ایک دو پنکھے چلوا دیجیے. مجھے اگر آج تاخیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا، دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا، زیادہ پڑھ لوں تو معاف کیجیے گا. ایک صلوات اور نبی کی ذات پر. سبحان اللہ. سن بھی رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ، حاشیہ زیادہ ہونے کا خوف ہے. جی حسین کی یہ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے مضمون پر آ جائیے. جناب امیر المومنین نے جب خیبر فتح کیا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آج علی کے پاس، کیونکہ مال غنیمت میں ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق نبی دیتے تھے، عدل کا تقاضا ایک جیسا دینا نہیں ہے. تو مولا علی کو وہ قطیفہ خیبری انتہائی مہنگا لباس جو مال غنیمت میں آیا تھا، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے، جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا لباس تھا، وہ مولا کو ہدیے میں دیا نبی نے. صحابہ کرام کو تو پتا تھا کہ علی کو کیا ملا ہے، تو سب نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، کھانا علی کے گھر کھائیں گے. تو مولا نبی مولا علی کے گھر اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوئے. جب دروازے پر آئے تو آپ نے بٹھایا اور حضرت نے فرمایا کہ آج میرے اصحاب کہتے ہیں کہ کھانا آپ کے گھر کھائیں گے، اور وہ جو لباس آپ کو ملا ہے بڑا پیسے، بڑا اس کے اندر بڑا مال تھا. اب امیر المومنین نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے رستے میں آتے ہوئے سب بانٹ دیا. جناب زہرا کی خدمت میں جا کر کہا یا زہرا، میں وہ کھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی وہاں کی غذا یہاں بدلنی چاہیے تھی نا. یہ یہاں آ کر بھی وہاں کی غذا کھاتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہم جیسے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا سیدہ کی خدمت میں گیا کہ جا کے کہوں گا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، کیا کریں گے؟ تو جیسے ہی سیدہ کے پاس میں پہنچا تو سیدہ نے فرمایا اب دسترخوان لگائیں. مولا نبی کو جا کر مولا علی نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاطمہ نے مجھے کہا ہے دسترخوان لگائیے. مولا نبی مولا علی کے ساتھ اس طرف بڑھے کہ جس جگہ جس حجرے میں جناب زہرا ہے، تو کیا دیکھا؟ ایک طویل دسترخوان لگا ہوا ہے کہ جس پہ کھانے چنے ہوئے ہیں اور غذائیں ایسی ہیں جو دنیا میں آج تک کسی نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. فوراً نبی نے سجدے میں سر رکھا، سرکار دو جہاں نے فوراً سجدے میں سر رکھا اور سر اٹھا کے علی کو دیکھ کر کہا کہ جب مجھ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا انا لک ھذا، یہ جو دسترخوان تمہارے سامنے نیا نیا ہر روز نیا لگتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟
یہ طرح طرح کے کھانے جو تمہارے سامنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ جو فضیلت مریم کو حاصل تھی میری فاطمہ کو کب ہوگی؟ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کی فضیلت دیکھ لی۔ وہی سوال جو زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کیا تھا وہی سرکار نے فرمایا، یا زہرا انا لک ھذا، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہی جواب جو جناب مریم نے دیا تھا وہ جناب زہرا نے دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے میرے ارادے پر بھیجا ہے۔ نبی مکرم نے اس دسترخوان کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے اس مدعا پہ دلیل ہے کہ یہ اگر عالم مادہ میں بھی آ جاتے ہیں تو عالم انوار کی غذا لیتے ہیں، تبھی ان پر زمانہ اثر نہیں کرتا۔ اب جملہ سنیں، نبی نے اس دسترخوان کو دیکھ کے فرمایا، ہاتھی جفنۃ التی یاکل منہا القائم، یہ وہی کھانا ہے جس کھانے سے ہمارا قائم غذا لے گا، ہمارا مہدی جس سے کھانا کھائے گا یہ وہی غذا ہے جس سے ہمارا مہدی کھانا کھائے گا، یہ وہی غذا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، ساری دنیا جس کے تصدق میں کھاتی ہے